ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہے سب سے پہلے تو میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ہمارے ساتھ صلاح الدین حیدر صاحب ہیں. السلام علیکم جی, بہت بہت شکریہ شمع تشریف لانے کا. ساتھ ہی ہمارے ساتھ شہزاد ارشد صاحب ہیں. السلام علیکم جی, بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر شمائل جی, السلام علیکم, بہت بہت شکریہ شمع تشریف لانے کا. ڈاکٹر شمائل, آپ سے تو ہم بہت ساری باتیں جانیں گے, اسپیشلی کھانے پینے کے حوالے سے, اور لوگ جو ہے اس وقت جو ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہیں کس طرح سے جو ہے اپنا خیال رکھیں. لیکن تو ڈاکٹر شمائل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تھوڑا بہت پوچھیں گے کہ ابھی تو یہ سچویشن ہوئی ہے, کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے, خوراک میں کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے, کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, یہ سب آپ ذرا ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں. نادیہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں دعوت دی, اور واقعی یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پارا جو ہے وہ 44-45 کو ٹچ کیا ہوا کہ ہم نے 5 دنوں کے اندر 1000 موت جو ہے اموات دیکھ لی. یہ اتنی کریٹیکل سچویشن ہو چکی تھی. میں لاسٹ 3 ڈیز میں ڈیوٹی پر تھا, میں نے دیکھا, آپ یقین کریں ایمبولینس سے لے کے تدفین تک ہر چیز بلیک میں چل رہی ہے. ایمبولینس والے 1000 روپے لے رہے ہیں, اور وہاں سے تدفین تک جو حالت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا. اچھا نادیہ, اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ چیزیں ہیں کیا. ہم عموماً ڈی ہائیڈریشن اور ہیٹ اسٹروک کو ایک ساتھ لے رہے ہوتے ہیں. پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہیٹ اسٹروک کیا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کیا ہے, دونوں چیز. جی اچھا دیکھیں, ہماری باڈی کا جو نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے وہ 37 سیلسیس ہوتا ہے. اب ہیٹ اسٹروک میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی جو اپنے ٹمپریچر کو مینٹین کرتی ہے وہ کرتی ہے سویٹ سے, یعنی کہ جو پسینہ آتا ہے, پسینہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے, اس سے ہماری باڈی کا ٹمپریچر مینٹین رہتا ہے. اب ہیٹ اسٹروک میں کیا ہوتا ہے, ہیٹ اسٹروک میں ہوتا یہ ہے کہ باڈی اتنی ایگزاسٹ ہو چکی ہوتی ہے پسینہ نکال کے کہ جو پسینہ نکالنے کا میکینزم ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ کا. تو اب جب وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی باڈی کا ٹمپریچر انکریز ہونا شروع ہوتا ہے. تو 40.2 سیلسیس پہ 40.2 سیلسیس پہ جب آپ کی باڈی کا ٹمپریچر پہنچتا ہے, اسے ہم ہائپرتھرمیا کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کا فیور مطلب بہت زیادہ آپ کی باڈی کا ٹمپریچر ہائی ہوا ہوتا ہے. اس چیز کو ہیٹ اسٹروک کہا جاتا ہے. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو ہے فیلڈ میں جا رہے ہیں, بالکل کڑی دھوپ کے اندر کام کرنا. عموماً جو رمضان خاص طور پہ آ گیا اس ٹائم پہ, اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو جانا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. عموماً کافی کا یوز بہت زیادہ کرنا, ایکسرسائز کرنا دھوپ کے اندر. اب میں ایکسرسائز کو ایسے لوں گا کہ جو عموماً لیبرز ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں کڑی دھوپ کے اندر, تو وہ بھی اسی چیز کے اندر آتا ہے. اچھا, اب عموماً یہاں پہ بہت سارے ایسے پروفیشنز ہیں جن کے اندر یہ چیز زیادہ کامن ہے, خاص طور پہ آرمی پرسنل جو ہیں, جو آرم فورسز کے لوگ ہوتے ہیں, جنہوں نے ہیوی جیکٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور جو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں, اور جتنے بھی ایمرجنسی میڈیکل سروسز کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت ساری چیزیں ویئر کری ہوئی ہوتی ہیں, فائر بریگیڈ کے لوگ ہو گئے, ان کو تو بہت زیادہ خیال کرنا ہے. اب اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کا ٹمپریچر انکریز ہوگا اور پھر آپ کو چکر آنے لگیں گے اور آپ جو ہے بیہوش بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو ہیٹ اسٹروک ہو گیا. اب ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوتے ہیں. الیکٹرولائٹ امبیلنس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوڈیم پوٹیشیم ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں اس کا ایک لیول ہوتا ہے, وہ لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ لیول کیسے ڈسٹرب ہو جاتا ہے؟ جب اسٹارٹ میں سویٹنگ بہت زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ کا پانی اور سالٹس, یہ ساری چیزیں ایواپوریٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کے جو لیول کے اوپر جو ہے وہ جو ہے اوپر نیچے ہوتا ہے. اب یہ تو ہو گیا ہیٹ اسٹروک اور ڈی ہائیڈریشن. اب اس کی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ اس کی تدبیر بہت بالکل جس طرح سر نے بتائی, میں اسی بات کو آگے کنٹینیو کروں گا. یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے اور اسی لیے بھی اس چیز پہ دکھ مجھے بہت زیادہ ہوا. یہ ایزیلی پریونٹیبل چیزیں ہیں. یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو مخمل کا کپڑا یا کوئی رومال ہاتھ میں لے کے ٹھنڈے آپ نے پانی میں سوک کر لیا اور اس کو اپنے سر پہ رکھ لیا, ہاتھ میں لے لیا, اس سے آپ کی جان بچ جائے گی. صرف ہم یہی نہیں کر پائے تو مطلب آج یہ دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم کیا مطلب اتنے انڈر ڈیولپ ہیں. پانی بھی نہیں ہے نا, بالکل, چلیں یہ ہے, بٹ آپ کہیں نہ کہیں سے اس سچویشن میں ارینج تو کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ میڈیکل اسٹور سے جا کے ڈرپ لے سکتے ہیں, اس ڈرپ کو آپ نے سوک کر لیا اور وہی اپنے سر پہ رکھ لیا. چلیں یہ میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا اس بارے میں. اچھا, ہمارے سے ایک ڈاکٹرز بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک تو بڑی عام سی چیز ہے, تو کوئی بات نہیں, یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ کیسے اس کا خیال رکھنا ہے, اس کی ریمیڈیز کیا ہے, کہ ڈاکٹرز یہ بھی ذہن میں کبھی رکھتے ہیں. ہاں نادیہ, بالکل بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا, شاید ایسی بات ہے, کیونکہ عموماً جن لوگوں کو ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والوں کو بھی اتنا ہی پتا ہوگا. بٹ بالکل میں یہ چیز ایگری کروں گا کہ ایسا کہیں نہ کہیں ہے. بٹ یہ ایک عام چیز تھی, یہ بہت عام چیز تھی, یہ بالکل یہ بہت زیادہ عام چیز تھی, اور اسی لیے اس پہ دکھ اتنا زیادہ ہوتا ہے
کہ وہی میں نے آپ کو جو مثال دی کہ صرف ٹھنڈے پانی کی کپڑا رکھنے سے جب آپ کی ڈیتھ بچ سکتی ہے، لائف سیونگ ہو سکتی ہے، اس میں آپ نے 1000 جانیں گنوا دی. تو باقی یہ چیز تو ہے کہ دکھ بہت زیادہ ہے اس چیز پہ. خیر میں اب جو ہے ریمیڈی کی طرف آؤں اور پھر میں اظہار صاحب کے جو جواب ہیں ان پہ بھی بالکل. اچھا ہم ریمیڈی کی طرف آئیں گے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اگلی خبر بھی پڑھ دے تو اس کے بعد پھر ہم ریمیڈی کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی سے ہم ڈاکٹر شمائل کی طرف اور تھوڑی سی ڈیٹیل ان سے اور جانیں گے. جیسے بتا رہے تھے کہ ریمیڈیز فار ہیٹ اسٹروک اور ساتھ میں گرمی ہے، خوراک کیا کھائیں، کس طرح سے اپنا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا نادیہ، میں پہلے جو اظہار صاحب اور یحییٰ صاحب نے جو 2 باتیں بولی تھی میں ان کا بہت بریفلی جواب دینا چاہوں گا. یحییٰ صاحب نے یہ اظہار صاحب نے جو بات بولی تھی کہ فتوے والی بات، تو میں گلف نیوز کو کوٹ کرنا چاہوں گا. 2011 میں گلف نیوز میں ایک جو ہے UAE کے جو مفتیز ہیں انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ اگر ٹمپریچر 48 ہو رہا ہو اور آپ کو یہ بات فیل ہو رہی ہو کہ آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں یا آپ کی جان پہ بن رہی ہے تو یو کین بریک یور فاسٹ، کہ آپ اپنا روزہ جو ہے کھول سکتے ہیں کسی وقت بھی. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز اظہار صاحب نے بولی تھی کہ ہاسپٹل کی باتوں کو، تو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جی بالکل یہ ساری چیزیں تو ہر جگہ چل رہی ہیں. یہ تو ہم پاکستان میں کرپشن تو ہر جو ہے انسٹیٹیوشن کے اندر آ گیا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں کرپشن نہیں آیا تو ایسا نہیں ہے. ہیلتھ میں بھی آ گیا، ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں بھی کرپشن آ گیا. بٹ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں، میں خود ٹرشری ہاسپٹل سے وابستہ رہا ہوں. تو وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ ٹرینی، ہاؤس آفیسر اور سینئر، دیکھیں ایڈمنسٹریٹو فورس کی تو میں بات نہیں کر رہا، جو سینئر لیول تک جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ورکنگ فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں، انہوں نے یقین کریں دن رات کام کیا ہے. میں خود اس میں شامل تھا. ہماری ساری چھٹیاں منسوخ ہوئی ہوئی تھیں. اب اوپر ایڈمنسٹریٹو کیا چل رہا ہے، پولیٹیکلی کیا چل رہا ہے، وہ تو سر بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. بٹ ڈاؤن دا روڈ میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر نے اپنی فل ایفرٹ دیے. ہاں کہیں نہ کہیں غلطی یہ ہوئی کہ ہم زیادہ تر ہمارا جو فوکس رہا وہ پیشنٹ کو ڈیل کرنے میں رہا. ہم نے ماس کمیونیکیشن پہ غور نہیں کیا. ڈاکٹرز کی یہ غلطی ہے. یہ ان کو ماس کمیونیکیشن پہ غور کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ پروگرام کو، میڈیا کو ہائی لائٹ جو ہے سچویشن کرنی چاہیے تھی ڈاکٹرز کو بلا کے. پہلی چیز تو یہ. بٹ اب تو تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو گیا. اور جیسے یحییٰ صاحب نے یہ بات بولی تھی کہ چینل جو ہیں سارے پابند ہونے چاہیے اس بات کے لیے کہ وہ ڈاکومنٹری چلائیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہم عموماً رات اور میڈیا چینل جو ہیں وہ ٹاک شوز اور جو پولیٹیکل معاملات ہیں اس کو بہت زیادہ اچھالنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. بنسبت اس کے کہ بیسک سی 3 یا 4 منٹ کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز چلیں لائک ہیٹ اسٹروک پہ یا ڈی ہائیڈریشن پہ، تو وہ بہت بہتر ہوگا. اچھا اب میں ریمیڈیز کے اوپر آؤں. ریمیڈیز میں آپ نے جو ہے نازیہ آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گا دیکھنے والوں کو کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جب آپ، سب سے پہلی بات تو سحری میں آپ نے پانی زیادہ پینا ہے. آپ نے پانی زیادہ پینا ہے اور ORS کا یوز زیادہ رکھنا ہے. اب میرے پاس بہت سارے نازیہ پیشنٹ آتے ہیں، وہ یہ بات بولتے ہیں کہ سر ہم انٹیریئر سندھ میں یا انٹیریئر پنجاب میں وہاں تو ORS ملتا ہی نہیں ہے. تو آپ کے توسط سے میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ORS آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ 4 گلاس صاف پانی کے اندر آپ نے 6 چمچ چینی ڈالنی ہے اور 1.5 چمچ جو ہے سالٹ ڈالنا ہے، نمک ڈالنا ہے. یہ آپ کا ORS تیار ہے. تو خدارہ سحری اور افطار جو ہے آپ ORS کے پانی پئیں. وہ آپ کے کیا کرے گا، جو الیکٹرولائٹ ہے اس کو مینٹین رکھے، بیلنس رکھے گا. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ افطار میں خدارہ افطار میں پکوڑے، سموسے، یہ ساری چیزیں مت کھائیں. اچھا ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں نازیہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ڈیتھ بہت ساری ہیٹ اسٹروک سے ہوئی ہیں، اس میں سے اراؤنڈ 100 to 150 ڈیتھ جو ہوئی ہیں وہ ڈائریا اور ٹائیفائڈ سے ہوئی ہیں. اور وہ ڈائریا ٹائیفائڈ کہاں سے آیا؟ وہ ڈائریا ٹائیفائڈ وہاں سے آیا کہ اب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جی گھر میں جو ہے پکوڑے اور وہ سب نہیں بنیں گے، ہم باہر سے لے کر آئیں گے. کیا حالت ہوتی ہے وہاں پہ، کس طرح کے تیل استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ گندگی ہوتی ہے. تو میں خدا آپ کے توسط سے یہ بات بولنا چاہوں گا کہ آئلی فوڈ کا جو ہے یوزیج کم ہونا چاہیے. ڈرنک آپ نے جو ہے، اچھا اب اس کے بعد کاربونیٹڈ ڈرنک جو ہم کولا جتنی پیتے ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. خدا آپ کولا نہیں پئیں، آپ اس کی جگہ سادہ پانی پئیں یا آپ ORS کا پانی پئیں. اور ویجیٹیبل آپ نے اور فروٹس کو آپ نے اس چیز کو زیادہ انہانس رکھنا ہے، زیادہ کھانا ہے. اچھا اس کے بعد ایک چیز اور ایڈ کروں کہ کافی کا یوز آپ نے بہت کم کرنا ہے. کافی، اچھا الکوہول تو یہاں پہ اتنا جو ہے پاکستان تو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں کم یوزیج ہوتا ہے. بٹ اگر انٹرنیشنل یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو بتانا چاہوں گا کہ الکوہول کا جو یوزیج ہوتا ہے وہ بھی ہیٹ اسٹروک کرانے میں بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. وہ ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ شیڈو ایریا میں رہیں آپ. اچھا اب یہاں پہ بہت ساری دھوپ میں زیادہ کم جائیں. ٹرینڈ یہ بھی نہیں ہے نا کہ چھتری لے کر
نکلے اچھا لوگ. بالکل نازیہ میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں. جی، بالکل ابھی یہ ہوا کہ میں ابھی آ رہا تھا آپ کے پروگرام میں تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون نے بلیک کلر کی چھتری لی ہوئی ہے. آپ کے توسط سے ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں کہ بلیک کلر مت یوز کریں. بلیک کلر بیسیکلی ساری لائٹس کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف. آپ نے چھتری وائٹ یوز کرنی ہے, وائٹ یا کلرفل یوز یا آپ کلرفل یوز کریں. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ آپ نے جو ہے ڈھیلے کپڑے پہننے. عموماً جو ہے بہت زیادہ چست کپڑے نہیں پہنے. جتنے آپ ڈھیلے کپڑے پہنیں گے وہ فائدہ مند ہے. اور ہیٹ کا یوز اب کراچی میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے, تو آپ نے جو لانگ ہیٹس ہوتی ہیں, بڑی ہیٹس ہوتی ہیں, وہ آگے بھی کور کرے, شیڈ بھی دے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے پہننی ہے. اور یہ اچھا اس کے کلر آپ نے کلرفل رکھنا ہے, بلیک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بہتر ہو کہ اگر آپ فیلڈ میں جا رہے ہو تو اس کو تھوڑا سا سوک کر لیں پانی سے, تو وہ آپ کے سر کو ٹھنڈا رکھے. ململ کا کپڑا اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ جیسے جو ذمہ دار ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے پنجاب میں, گاؤں میں, وہ ایز اے روٹین جب دیہات میں گاؤں میں کام کے لیے زمینوں پہ جاتے تھے تو گیلا کپڑا کر کے سر پہ رکھ لیتے تھے. وہ چاہے کسی بھی کلر کا ہو, لیکن گیلا کپڑا سر پہ رکھ لینا, اس سے ڈائریکٹلی جو سن ہے اس کی جو ایک تیزی ہے وہ آپ کے جسم پہ ایبزارب نہیں ہوتی. اور جتنی دیر میں اس کپڑے نے سوکھنا دوبارہ گیلا کر کے اس کو سر پہ رکھ لینا. تو جتنی دیر وہ فیلڈ میں رہے اتنی دیر گیلا کپڑا سر پہ رہا, اور سارا دن کام کر کے آ گئے. اور کہیں گے جو لیبر طبقہ ہے, جو سب جو مزدور طبقہ جو باہر کام کر رہا ہے, وہ بھی جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جو ہے گیلا کپڑا باندھ کے رکھیں. جی جی. اور ایک اور جو میں نے سنا ہے کہ جو بیچارے جو منشیات لیتے ہیں لوگ, ان کو بھی بہت افیکٹ ہوا ہے, بیکاز جو ہیروئن ایڈکٹ زیادہ تر جو ہے نا وہی ہیروئن ایڈکٹ اور جو منشیات کے ایڈکٹ لوگ ہیں ان کو چونکہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس سچویشن میں ہیں, تو وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے چلے گئے اور ڈاؤن دا روڈ جب اتنا ہائپوولیمیا ہو گیا کہ وہ جناب ایک میجر کرائسس یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں لینے سے انسان ویسے ہی ڈی ہائیڈریٹڈ رہتا ہے. اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز لیں, آپ تو ڈاکٹر بتائیں گے کہ ویسے انسان ڈی ہائیڈریٹڈ رہتا ہے تو اور بھی زیادہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اب اس میں نازیہ یہ ہے کہ اگر آپ الکوہول لے رہے ہیں یا ہیروئن لے رہے ہیں, اس میں عموماً ڈی ہائیڈریشن آپ کی باڈی میں ہوتا ہے, اور بیسیکلی آپ کا کانشیس لیول وہ ڈاؤن ہونے لگتا ہے. یعنی کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کہاں پر ہیں, آپ کی سچویشن کیا ہے, آپ کو پانی کب پینا ہے. عموماً یہ جو ساری جتنے بھی نشے ہوتے ہیں آپ کی بھوک کو بھی کم کرتے ہیں اور پیاس کو بھی کم کرتے ہیں, تو اسی وجہ سے ڈیتھ جو ہے ان میں تو بہت زیادہ ہے. ایک چیز تو یہ. اچھا پھر اس پر آؤں میں ریمیڈی کے اوپر کہ آپ نے کپڑے عموماً لوز پہننے اور شیڈو ایریاز پہ آپ نے زیادہ رہنا ہے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں کہ جی دیکھیں, اگر ہم یہ بہت زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے, بٹ کہیں نہ کہیں سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہوگا کہ اپنے گھروں میں پودوں کا جو ہے اب ہمیں لگانے ہوں گے. یہ ایک المیہ فکریہ ہے, درخت بالکل وہ کہیں نہ کہیں اسٹارٹ ہمیں کرنا ہوگا. آپ دیکھیں پورا کراچی ٹریول کریں, کہیں پر بھی کوئی فارسٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے درخت ہوں. بیسیکلی یہ جو گرمی کی کیفیت اتنی انہانس ہوتی جا رہی ہے. ایک اور یہ بھی جو بات آتی ہے کہ جو آلریڈی درخت جو شارع فیصل پہ لگے ہوئے ہیں وہ اتنے کام کے نہیں, وہ بالکل اتنے کام کے نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو گھنی ایک سلیکٹو جگہ پہ زیادہ درخت چاہیے ہوتے ہیں, جو آپ 2 لاکھ درخت